دوستوں، کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہو کہ کچھ لوگ جیسے ہی کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ برکت بن جاتی ہے، ان کے کاموں میں آسانی، ان کے راستوں میں مدد، اور جیسے پوری کائنات ان کے حق میں کام کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، دن رات جدوجہد کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، مگر پھر بھی دروازے جیسے بند کے بند رہتے ہیں۔ تو کیا یہ سب قسمت کا کھیل ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ یہی وہ سوال ہے جہاں سے آج کا سفر شروع ہوتا ہے، ایک ایسا سفر جو ہمیں لے جائے گا رزق، انرجی اور تقدیر کے گہرے تعلق تک، قرآن کی روشنی میں اور سائنس یعنی کوانٹم فزکس کی زبان میں۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ 3 روحانی اعمال بتاؤں گا جنہیں اگر آپ یقین، نیت اور استقامت کے ساتھ اپنائیں تو انشاءاللہ آپ اپنی تقدیر کے بہاؤ کو بدلتا محسوس کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ رزق صرف پیسے کا نام نہیں، رزق صرف وہ نہیں جو ہاتھ میں آتا ہے، بلکہ وہ بھی ہے جو دل کو سکون دیتا ہے۔ ایک موقع، ایک تعلق، ایک اچھی صحت، ایک اچھا دوست، یہ سب رزق کے رنگ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ تو دوستو، اگر رزق اللہ کے ذمہ ہے تو پھر کچھ لوگوں کے رزق کے دروازے کیوں بند ہیں؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے سمجھ کی روشنی شروع ہوتی ہے۔ رزق کے بہاؤ کا راز دراصل انسان کی توانائی یعنی اس کی انرجی میں پوشیدہ ہے۔ کوانٹم فزکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات میٹر سے نہیں بلکہ انرجی سے بنی ہے۔ ہر چیز کی ایک وائبریشن ہے، ایک فریکوینسی ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی خیال ہو، ایک لفظ ہو، یا آپ کی ایک دعا۔ آپ کے خیالات، آپ کی نیت، آپ کے جذبات، سب انرجی ہیں۔ جس لہجے میں آپ سوچتے ہیں اسی لہجے میں کائنات آپ کو جواب دیتی ہے۔ جب آپ کے اندر یقین، امید اور شکر ہوتا ہے تو آپ کی انرجی بلند ہوتی ہے، اور جب کبھی دل مایوسی، شکوے اور خوف سے بھرا ہو تو یہی انرجی نیچے گر جاتی ہے۔ اسی مقام پہ رزق کا بہاؤ رکنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل کرو، ہر شخص اسی چیز کے لیے آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ حدیث دراصل ہمیں بتاتی ہے کہ نیت اور یقین کی انرجی جب صحیح سمت میں ہو تو کائنات کے راستے خود آسان ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے اب آتے ہیں ہم پہلے عمل کی طرف۔ پہلا عمل ہے نیت کی توانائی یعنی انرجی آف انٹینشن۔ دوستو، نیت وہ چیز ہے جو ہر عمل کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کی نیت خالص ہو تو چھوٹا سا عمل بھی عظیم اثر رکھتا ہے، لیکن اگر نیت میں دکھاوا، شک یا خود غرضی شامل ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی وزن کھو دیتا ہے۔ نیت صرف الفاظ نہیں، یہ ایک انرجی ہے جو آپ کے ارد گرد کی فضا کو متاثر کرتی ہے۔ اگر آپ کسی کام کی نیت صرف دنیاوی فائدے کے لیے کرتے ہیں تو آپ کی فریکوینسی محدود ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ وہی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو آپ کی نیت الہی توانائی سے جڑ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب کائنات آپ کے حق میں حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو پہلا عمل یہ ہے کہ اپنے ہر کام، اپنے ہر ارادے، اپنی ہر کوشش کے پیچھے نیت کو درست کیجیے۔ رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ نیت کی پاکیزگی سے کھلتا ہے۔ جب آپ کی نیت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو اللہ آپ کے لیے ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے عمل کی طرف، یعنی یقین کی لہریں، جنہیں فریکوینسی آف فیتھ بھی کہا جاتا ہے۔ یقین دراصل وہ روحانی توانائی ہے جو تقدیر کے راستے بدل سکتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ دوستو، یہ آیت بتاتی ہے کہ تبدیلی ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں یقین ہے کہ میرا رب میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا تو یقین جان لیجئے کائنات کے دروازے بھی آپ کے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ کوانٹم فزکس اسے آبزرویشن چینجز ریئلٹی کہتی ہے، یعنی آپ جس چیز پہ یقین کے ساتھ توجہ دیتے ہیں وہ حقیقت میں ڈھلنے لگتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ دوستو، اگر آپ کا گمان اچھا ہے، یقین مضبوط ہے تو اللہ بھی آپ کے حق میں اچھا فیصلہ فرماتا ہے۔ یقین وہ انرجی ہے جو تقدیر کی رکاوٹوں کو پگھلا دیتی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں تیسرے عمل کی طرف، یعنی شکر اور خدمت کا دائرہ، جسے سائیکل آف گریٹیٹیوڈ اینڈ سروس کہتے ہیں۔ رزق کا بہاؤ دراصل لینے سے نہیں دینے سے بڑھتا ہے۔ جب آپ شکر کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک وسعت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ دوستوں، شکر صرف لفظ نہیں بلکہ ایک وائبریشن ہے جو رزق کی لہروں کو بڑھا دیتی ہے۔ اور جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ 3 اعمال، نیت کی پاکیزگی، یقین کی مضبوطی اور شکر و خدمت کی عادت، وہ بنیاد ہیں جو آپ کی انرجی کو بدل دیتی ہیں، اور انرجی بدلنے سے تقدیر کا بہاؤ بدل جاتا ہے۔ رزق بند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ شاید آپ کی توانائی، آپ کی نیت
یا آپ کی سمت درست کی چاہتی ہے۔ جب آپ دل کو صاف کرتے ہیں، یقین کو مضبوط کرتے ہیں اور شکر کے ساتھ زندگی کو اپناتے ہیں تو آسمانوں سے برکت کی لہریں اترنے لگتی ہیں۔ یاد رکھیں، تقدیر ایک جامد لکیر نہیں، یہ ایک زندہ نظام ہے جو آپ کی نیت اور انرجی کے مطابق حرکت کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں رزق کے دروازے کھولیں تو باہر شور مت دیکھیں، اپنے اندر سکون پیدا کریں، اپنی نیت کو درست کریں، اپنی انرجی کو پاک کریں، اپنے یقین کو مضبوط بنائیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ رزق کی کنجی قسمت میں نہیں چھپی بلکہ آپ کے یقین، دعا اور نیت میں ہے۔ اور جب دل اللہ کے ذکر سے روشن ہو جاتا ہے تو پوری کائنات آپ کے لیے مددگار بن جاتی ہے۔ تو دوستوں، یاد رکھیں، تقدیر لکھی ضرور جاتی ہے مگر اس کا بہاؤ آپ کے یقین سے چلتا ہے۔ جب نیت پاک ہو، دل شکر گزار ہو اور عمل رب کی رضا کے لیے ہو تو رزق کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ یہ 3 اعمال صرف زندگی بدلنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے اندر کے نظام کو جگانے کے لیے۔ اگر آپ نے آج کی بات دل سے محسوس کی ہے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کی تقدیر بھی یقین سے روشن ہو۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے یقین کو زندہ رکھیں اور دل کو اللہ سے جوڑے رکھیں۔